وسلم نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اس کی اچھے طریقے سے تربیت کرے وہ بھی اس فضیلت کو پالے گا۔ اور کہاں وہ دور کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر شخص یہ تمنا کرنے لگا کہ کاش میری بھی بیٹیاں ہوں اور مجھے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے کہ آپ کے آنے سے کائنات کے ذرے ذرے میں نکھار آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ابھی میں اس آیت مبارکہ کے تحت چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا وصف رب العالمین ذکر فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عالمین جو ہے، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور اس کے اوپر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراقی ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک عالم کے لیے، ہر ایک عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالی رب ہے، اور ہر ایک عالم کے لیے اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت ہیں۔ کوئی عالم ایسا نہیں کہ جس میں رب تعالی اللہ تبارک و تعالی رب نہ ہو، اور کوئی عالم ایسا نہیں کہ جس میں اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عالم کے لیے رب ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ اب عالم کتنے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالم ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے۔ اب یہ اللہ جانے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے، مگر جو مشہور و معروف عالم ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک ہے عالم ارواح، دوسرا ہے عالم دنیا، تیسرا ہے عالم برزخ، اور چوتھا ہے عالم آخرت یعنی عالم محشر۔ عالم ارواح کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جانداروں کی روحوں کو پیدا فرما دیا ہے۔ قیامت تک جنہوں نے آنا ہے سب کی روحیں موجود ہیں، بلکہ ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی جہاں تھے، ہماری روح جہاں تھی وہ عالم ارواح کہلاتا ہے۔ پھر ایک وقت مقرر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو جسم کے قالب میں ڈھال کر دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عالم ارواح، جہاں پر تمام جاندار کی روحیں موجود ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کی روحیں موجود ہیں، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ عالم دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو عالم دنیا کہتے ہیں، اور عالم برزخ جب ہم مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو قبروں سے اٹھنے سے پہلے جہاں ہم رہیں گے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ ہم سے پہلے جو دنیا سے گزر گئے وہ بھی عالم برزخ کے اندر ہیں، اور پھر جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو اس کو عالم آخرت کہتے ہیں، عالم محشر کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
تو جہاں حضور سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں، وہاں عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہے، عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہے، عالم برزخ کے لیے رحمت ہے، اور عالم محشر کے لیے بھی رحمت ہے۔ عالم ارواح کے لیے کیسے رحمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں کیسے رحمت فرمانے والے ہیں؟ اس بات کو بھی توجہ کے ذریعے سنیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سحب ہوا، شیطان نے بہلایا پھسلایا اور وہ درخت کے پاس گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، مگر توبہ قبول نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن خیال آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ اے پروردگار میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ کہا حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک رب کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، توبہ و استغفار کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول نہیں کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم، تمہیں یہ بات تو نے کہاں سے سیکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے حور و غلمان کی پیشانیوں پر، عرش معلیٰ پر، جنت کے درختوں پر یہ لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہی وہ شخصیت ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، چنانچہ میں نے اس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگی، تو نے آج میری اس دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ سرکار کی آمد، انٹار کی آمد، پیارے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد۔ اب دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عالم دنیا میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ارواح میں تھے، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام پر عالم ارواح میں رہتے ہوئے رحم فرما رہے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں تشریف لائے، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ صحابہ کرام کو جب بھی جس وقت بھی جو حاجت درپیش ہوتی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رحمت طلب کرتے، آقا کریم علیہ السلام ان پر رحمت فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی، وہ نکلا ہوا ڈیلا لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر اس آنکھ کو فٹ کر دیا، وہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ تندرست ہو گئی۔ حضرت معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل کے در پہ ہوئے، ان پر حملہ ہوا، بازو کٹ گیا، بازو لٹک رہا ہے۔ انہوں نے کہا، سوچا کہ یہ بازو یوں لٹکتا رہے گا تو جنگ کے اندر مخل واقع ہوگی، انہوں نے اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کر جدا کر دیا۔ جنگ ختم ہوئی، جاء یحمل یدہ، اپنے بازو لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر وہ بازو فٹ کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھا،
کہ جسم پر نکاہت طاری ہے، کمزوری طاری ہے، مگر وہ بازو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے جوڑا تھا، وہ بازو جوانوں کی طرح کام کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں آشوب چشم نے گھیر لیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں تندرست ہو گئیں۔ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، پنڈلی تندرست ہو گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ، ایک جنگ کے موقع پر پانی کی کمی واقع ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ نکلے، صحابہ کرام نے پانی پیا، جانوروں نے پیا، صحابہ کرام نے اپنے برتنوں کو اس پانی سے بھر لیا، اور اتنا پانی تھا کہ وہ ہزاروں کے لشکر کو کفایت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم دنیا کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا کہ جن کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قبر والوں کو کسی دشوار گزار بات پر عذاب نہیں ہو رہا۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے یہ بچ نہیں سکتے تھے، یہ بچ سکتے تھے۔ ان میں سے ایک جو ہے فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرْ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ۔ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تر شاخ کو لیا، اس کو درمیان میں سے چیرا، کھجور کی شاخ کو درمیان سے چیر کر دونوں کی قبروں میں گاڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں کمی واقع ہوگی۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم دنیا میں ہیں، اور جن پر عذاب ہو رہا ہے عالم برزخ میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ والوں پر رحمت فرما رہے ہیں۔ پھر جب ہم جو بھی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، وہ اس کا عالم برزخ ہے، عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کے دوست احباب رشتہ دار اس کو قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کر واپس آتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں، نکیرین آتے ہیں۔ وہ ان سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ھذا یہ اسم اشارہ ہے، یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا اسم اشارہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ موجود بھی ہو، محسوس بھی کیا جا سکے اور مبصر بھی ہو، اس کو دیکھا بھی جا سکے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور پاس یا فیل ہونے کا دار و مدار تیسرے سوال پر ہے۔ اگر اس نے تیسرے سوال کا جواب درست دے دیا تو پاس ہو گیا، اگر اس شخص نے تیسرے سوال کا جواب غلط دیا، نہ دے سکا تو فیل ہو گیا۔ تو ایک روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، اس مرنے والے کو قبر کے اندر وحشت ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے بچھڑنے کا خوف ہوتا ہے، تو اسی دوران نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی ہو جاتی ہے۔ جب فرشتے پوچھتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، اگر وہ جواب دینے میں تھوڑا پریشان ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اشارے کی نائے سے اس کا جواب سمجھاتے ہیں۔ جب فرشتے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نکیرین کے سوالات کے جوابات بتاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ مرنے والا بھی عالم برزخ میں ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عالم برزخ میں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم برزخ میں رہ کر عالم برزخ والوں پر رحمت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں تھے، عالم دنیا پر رحمت فرما رہے تھے۔ جب عالم دنیا میں تھے، عالم برزخ والوں پر رحمت فرما رہے ہیں۔ عالم برزخ میں رہ کر عالم برزخ والوں پر رحمت فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو عالمین کا جو تفاوت ہے، جو ایک دوسرے کے درمیان تفاوت ہے عالمین کا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے لیے مانے نہیں ہے۔ سرکار عالم دنیا میں ہوں یا عالم برزخ میں ہوں یا عالم ارواح میں ہوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتیوں پر رحمت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عالم محشر کہ جب تمام انسان مرنے کے بعد قبروں سے اٹھیں گے تو اس کو عالم محشر کہتے ہیں۔ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا، اور تانبے کی طرح دہکتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا۔ اب اس وقت ساری امتیں ہوں گی، ہر نبی کی امت ہوگی، سب پریشان ہوں گے۔ قیامت کا 50,000 سالہ دن ہے، ہر شخص نفسا نفسی پکار رہا ہوگا، اور سب اس بات کی کوشش کریں گے، منتظر ہوں گے کہ ہمارا حساب کتاب جلدی شروع ہو۔ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے، ہمارا حساب کتاب ہی نہیں شروع ہو رہا۔ تو سب سے پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سارے اکٹھے ہو کر جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب جلدی شروع ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، کیونکہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف جلال ظاہر ہوا ہے، مجھ میں تاب نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکوں، آپ کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ بالترتیب انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، حضرت اسحاق کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے۔ اور جب سارے امتی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا کہیں گے کہ دعا کیجئے ہمارا حساب و کتاب شروع ہو، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں۔ مقام محمود پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فائز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو آج تک کسی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی ہوگی، نہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا سنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، تم مانگ عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو عالم محشر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے امتیوں پر رحمت فرمائیں گے، اور اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم محشر کے اندر بھی جو ہے وہ سب پر رحم فرمائیں گے، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں کفار بھی شامل ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بڑی ہی پیاری بات کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ جو میدان محشر سے اٹھنا ہے، پھر قیامت کا 50,000 سالہ دن، پھر سورج کا 1.25 میل پر آنا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہونا، حوض کوثر کا قائم ہونا، میزان عمل کا قائم ہونا، پل صراط میں سے لوگوں کا گزرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو
کسی شخص کو امتحان سے گزار کر نتیجے تک پہنچنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر حاجت سے پاک ہے، وہ تو ازلی و ابدی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے اندر کس کی نیکیاں کتنی ہیں، کس کی بدیاں کتنی ہیں، کس شخص نے جنت میں جانا ہے، کس شخص نے دوزخ میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے جانتا ہے۔ پھر یہ میدان محشر کا قائم ہونا، یہ جنت و یہ میزان عمل کا قائم ہونا، یہ پل صراط کا قائم ہونا آخر کس لیے ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بڑے بھائی مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں، ایک ہی شعر کے اندر اس سارے سوالوں کا جواب فرماتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چند منٹ کچھ باتیں اور عرض کروں گا اور میں اپنے بیان کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں پر میں ایک بات مزید کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث پاک کو سنا، اس کو یاد رکھا، پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَذِكْرُ الْأَنْبِيَاءِ كَفَّارَةٌ، اور انبیاء کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جتنی توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رحم کرنے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو، مردہ نہ۔ مردہ کسی پر رحم نہیں کر سکتا، وہ تو خود رحم کا طالب اور مستحق ہوتا ہے۔ تو آیت قرآنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں آپ کا رحمت للعالمین ہونا ثابت ہوا، وہاں آپ کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوا۔ شہید جو ہے، شہید یہ زندہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ شہید زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کو شعور نہیں ہے مگر شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ زندہ ہے۔ اب دیکھیں، شہید باوجود یہ کہ وہ زندہ ہے مگر اس کی بیوی عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ شہید زندہ ہے مگر اس کی بیوی عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اگر شہید کا کوئی ترکہ ہے اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا، جبکہ ہمارے آقا و مولا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہ تو ترکہ تقسیم کیا گیا اور نہ ہی آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے زندگی بھر کسی سے نکاح کرنا جائز تھا۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کی حیات یہ شہداء سے بھی اعلیٰ ورفع ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، ان کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، یہ ہیں حی ابدی ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے۔ تو شہید قبر میں زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہید سے اعلیٰ مقام ہے ایک ولی کا، ولی سے اعلیٰ مقام صحابی کا، صحابی سے اعلیٰ مقام نبیوں کا، نبیوں سے اعلیٰ مقام رسولوں کا، اور تمام رسولوں سے اعلیٰ مقام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اگر شہید اپنی قبر میں زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، تو
تو ہمارے آقا و مولا سید العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کا کیا عالم ہوگا؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. تو آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جہاں آپ کا رحمت للعالمین ہونا ثابت ہوا وہاں آپ کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوا. پھر دوسری بات جو رحم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صرف زندہ ہونے سے کسی پر رحم نہیں ہو سکتا. جب تک رحم کرنے والا جس پر رحم کرنا چاہتا ہے اس کے حال کو جانتا نہ. کسی شخص پر رحم کرنے کے لیے اس کے حال کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر رحم کرو. آپ پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح تم کس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو اور کس نوعیت کے رحم کے طالب ہو. وہ کہتا ہے کہ نہیں بس مجھ پر رحم کرو. تو کیا وہ اس پر رحم کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. جب تک وہ اپنے حالات نہ بتائے اور اس کا دوست اس کے تمام حالات سے باخبر نہ ہو اس وقت وہ زندہ ہونے سے بھی اس پر رحم نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا کہ رحم کرنے کے لیے دوسرے شخص کے حالات کو جاننا ضروری ہے. تو آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جہاں آپ کا رحمت للعالمین ہونا ثابت ہوا وہاں تمام کائنات کے حالات و واقعات کو جاننے والا ہونا بھی ثابت ہو گیا. میں 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم قرآن پاک میں رکھ دیا ہے. کائنات کے ذرے ذرے کا علم قرآن پاک میں. 1 منٹ بیٹھ جائیں گا، 5 منٹ پیاس برداشت کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا جس میں ہر شے کا واضح بیان ہے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز نہیں مگر اس کا ذکر جو ہے وہ کتاب مبین کے اندر. کائنات کی ہر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو ضال حبل بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے بھی کتاب اللہ میں تلاش کروں. سبحان اللہ. اگر میری اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو تلاش نہیں کروں گا، قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاؤں گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری اونٹ کی رسی کہاں پر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں اور وہ تفسیر 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. قرآن پاک میں اتنا اللہ نے علم لکھا ہے، ہر چیز کا علم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، ہر شے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا. اور رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ کہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. جب کائنات کے ذرے ذرے کا علم قرآن پاک میں ہے اور وہ قرآن رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا تو پتہ چلا کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ. دنیا کے اندر کسی بھی طالب علم کے فیل ہونے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو استاد پڑھانے والا ہوتا ہے وہ نالائق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے طالب علم فیل ہو گیا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ استاد تو ٹھیک تھا مگر طالب علم نالائق تھا کہ استاد سے پوری طرح فیض نہیں لے سکا جس کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا. تیسری وجہ یہ بنتی ہے کہ جو کتاب پڑھائی گئی وہ کتاب معیاری نہیں تھی کہ جس کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے، اس وجہ سے وہ طالب علم فیل ہو گیا. اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ استاد نے بخل سے کام لیا. استاد کو اپنے شاگرد کے علاوہ کوئی اور بندہ محبوب تھا جس کو وہ علم دینا چاہتا تھا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. رب تعالیٰ سکھانے میں بے مثال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیکھنے میں بے مثال. جو کتاب سکھائی گئی وہ کتاب تمام کتابوں میں بے مثال. اور رب تعالیٰ کو
اپنے محبوب سے بڑھ کر کوئی بندہ بھی محبوب نہیں، تو پتہ چلا کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں آپ کا رحمت للعالمین ثابت ہوا، وہاں کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہونا بھی ثابت ہوا۔ تیسری بات جو رحم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صرف جاننے سے کسی پر رحم نہیں ہو سکتا، جب تک رحم کرنے والے کے اندر قوت اور طاقت نہ ہو۔ کسی شخص پر رحم کرنے کے لیے قوت اور طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اس بات کو بھی ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ فرض کیجئے آپ کا کوئی دوست آپ کے پاس مقیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دن رات عبادت و ریاضت کر کے وہ اتنا کمزور و ضعیف اور ناتواں ہو چکا ہے کہ اس کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا ہے۔ اب اگر اسی شخص کو قتل کے الزام میں پکڑ کر تختہ دار پر لٹکایا جائے اور وہ شخص ہم سے رحم کا مطالبہ کرے کہ آپ مجھ پر رحم کرو، تو آپ کہیں گے کہ واقعی ہم جانتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، ہم زندہ ہیں، آپ بے گناہ ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں کہ جس کا استعمال کر کے ہم تجھے تختہ دار سے بچا لیں۔ تو پتہ چلا کہ کسی شخص پر رحم کرنے کے لیے قوت اور طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے جہاں حضور کا رحمت للعالمین ہونا ثابت ہوا، وہاں آپ کے اندر قوت اور طاقت کا ہونا بھی ثابت ہوا۔ چوتھی بات جو رحم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صرف خالی قوت اور طاقت کے ہونے سے کسی پر رحم نہیں ہو سکتا، جب تک رحم کرنے والا جس پر رحم کر رہا ہے اس کے قریب نہ ہو۔ کسی شخص پر رحم کرنے کے لیے اس کے قریب ہونا ضروری ہے۔ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں، آپ سے کچھ فرلانگ کے فاصلے پر آپ کا کوئی دوست کھڑا ہے۔ اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ کسی خونخوار شیر نے آپ کے دوست پر حملہ کر دیا، یا کسی دشمن نے آپ کے دوست پر حملہ کر دیا۔ اب آپ زندہ بھی ہیں، اپنے دوست کی حالت کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ خلوص نیت کے ساتھ اپنے دوست کی مدد کو دوڑے، مگر آپ کے پہنچنے سے پہلے اس دشمن نے، اس شیر نے آپ کے دوست کا کام تمام کر دیا۔ اب آپ غور کریں، آپ زندہ بھی تھے، اپنے دوست کی حالت کو دیکھ بھی رہے تھے، آپ کے اندر قوت اور طاقت بھی تھی کہ جس کا استعمال کر کے آپ اپنے دوست کو بچا سکتے تھے، فقط اس وجہ سے کہ آپ کا دوست آپ سے دور ہے، آپ اپنے دوست سے دور ہو، قوت طاقت حیات علم ہونے کے باوجود آپ اپنے دوست پر رحم نہیں کر سکے۔ تو پتہ چلا کہ کسی شخص پر رحم کرنے کے لیے اس کے قریب ہونا ضروری ہے۔ تو آیت قرآنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں آپ کا رحمت للعالمین ہونا ثابت ہوا، وہاں آپ کا تمام کائنات کے قریب ہونا ثابت ہوا۔ تمام کائنات حضور کے قریب، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کائنات کے قریب ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر اسلام کا سردار بنا کر ایران کے اندر ایک علاقہ ہے نہامند، وہاں پر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے، اچانک فرمانے لگے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو لو۔ کچھ دنوں کے بعد اس جنگ میں سے چند قاصد آئے، انہوں نے کہا کہ دشمن نے ہم کو شکست دے دی تھی، قریب تھا کہ دشمن ہم پر غالب آ جاتا۔ ہم نے ایک آواز سنی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو لو، تو ہم نے پہاڑ کو اپنے پیٹھ پیچھے لے کر دشمن پر حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنگ میں فتح عطا فرما دی۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں ہیں، خطبہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، نہ صرف خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں بلکہ لشکر اسلام کی ساری کارروائی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور نہ صرف کارروائی کو ملاحظہ کر رہے ہیں بلکہ ان کی مدد فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق صحابی ہیں، صحابی سے اعلیٰ مقام نبی کا،
نبیوں سے اعلیٰ مقام رسولوں کا، رسولوں سے اعلیٰ مقام اولو العزم رسولوں کا، اور تمام رسولوں سے اعلیٰ مقام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ایک صحابی کو اتنی قوت اور طاقت دے سکتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت اور طاقت اور اختیار کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یہ تو قرآنی واقعہ ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے، تو آصف بن برخیہ وہ تخت لے کر آیا۔ تو آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے نبی کے درباری کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ 1500 میل دور تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ تو ایک نبی کے درباری کی یہ شان ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولی کی شان کا کیا عالم ہے۔ آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس سے 4 مسئلے وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تمام کائنات کے حالات و واقعات کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، آپ کسی بھی امتی کی پریشانی کو دور بھی فرما سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، موت سنتا ہوں ست میں تلخ ہے زہر آب ناب، کون لا دے مجھے طلبوں کا غسالہ تیرا۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الدہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تجھی سے بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، وہ کریم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ تو آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شریک ہیں، یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، یہ ایسی عظیم الشان محفل ہے کہ جو سجائی تو زمین پر جاتی ہے مگر حاضری عرش بری پر لگائی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آخری حدیث پاک دیکھا کہ صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو زمین پر ہوں تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، اور جب آسمان پر تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، سرکار واپس تشریف لائے تو فرمایا یا بلال سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال میں نے جنت میں اپنے قدموں کے سامنے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین پر ہوں آسمان کی آوازوں کو سن لیتے ہیں،
اور آسمان پر تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو سن لیا۔ صحابہ کرام کا وہ اجتماع نبی پاک سے پوشیدہ نہیں تھا۔ سرکار نے پوچھا تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم میں بھیج کر جو ہم پر احسان فرمایا ہے، ہم اسی احسان کو یاد کر کے رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو یہ نہیں فرمایا میں نے آنا تھا آ گیا، تم پر احسان ہونا تھا ہو گیا، اب تم یہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، اے صحابہ مجھے قسم دو کہ کیا تم واقعی اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی واللہ ما جلسنا الا لذالک، کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے فقط اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ فضل رب اولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے مسجد نبوی میں بیٹھ کر میری آمد کے تذکرے کرنے والوں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں، ابھی جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرنا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھیج کر جو احسان فرمایا ہے، اس احسان کو یاد کر کے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ وہ عظیم الشان محفل ہے کہ جو سجائی تو زمین پر جاتی ہے مگر حاضری عرش بری پر لگائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی مولود کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جب انسان کو ایک چھوٹی سی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو وہ کتنا اہتمام کرتا ہے، اپنے گھر کو سجاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانے پکاتا ہے، فقراء کے اندر غرباء کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی نعمت میں اتنا کچھ کیا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام خوشیوں کی اصل ہیں، تمام نعمتوں کی اصل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لنگر کا وسیع انتظام ہے، کوئی بندہ جائے نا، کھانا موجود ہے، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ
ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھم لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھم لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ تمام اسلامی تشریف رکھیں دعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اے مالک المولا ہم نے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی محفل سجائی تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر سنایا نعت خوانی ہوئی کھانے کا انتظام کیا گیا مالک مولا تمام محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے پاک پروردگار جو دور و نزدیک سے اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شریک ہوئے اے مالک مولا سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جن دوستوں نے اس محفل کے لیے انعقاد کیا حصہ ڈالا اے مالک مولا ان منتظمین کے انتظام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے پاک پروردگار آج کے اس محفل پاک کا صدقہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما جو اولاد والے ہیں انہیں اپنی اولاد کو علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرما اے مالک مولا آج کی اس محفل پاک کا صدقہ جو کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے اے مالک مولا ان سب کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما اے پاک پروردگار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ اے پاک پروردگار جو تنگ دستی میں مبتلا ہے مالک مولا ان کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما سب کے رزق حلال میں وسعت برکت نصیب فرما اے پاک پروردگار ہم سب کو تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا اے مالک مولا آج کی اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا مدینہ شریف میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اے مالک و مولا عالم اسلام کی خیر فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے مالک و مولا مسلمان جہاں کہیں بھی کفار کے ساتھ برسر پیکار ہے، مالک و مولا مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا فرما۔ اے مالک و مولا اس ملک عمان پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اے مالک مولا اس کیرلین کیمپ پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اس مسجد کے نمازیوں پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اے مالک مولا مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہم سب کی نیک جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آرام آرام سے جائیں، باہر کھڑے ہوئے ہیں کھانا دے رہے ہیں، آرام آرام سے آرام آرام سے۔ یہ پانی گیٹ بند